بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الصلاح پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصلاح میں ہم لوگوں نے ارکان الصلاح مکمل کر لیا ہے۔ اب سنن الصلاح میں ہم لوگ سنن القولیہ بھی مکمل کر چکے ہیں۔ اب السنن الفعلیہ یا سنن الافعال یا جسے الہیئات کہا جاتا ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ اس میں ہم لوگوں نے پہلی سنت فعلی سنت یا سنت فعلیہ یا ہیئہ رفع الیدین پڑھ لی۔ اب اس کے بعد دوسری سنت وضع الیمین علی الشمال وجعلہما تحت سرتہ، یہاں سے ہم لوگوں کو آگے پڑھنا ہے۔ یہ اس کتاب میں حلقہ نمبر 72 ہے، 72۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته لحديث وائل بن حجر، وفيه ثم وضع اليمنى على اليسرى، رواه أحمد ومسلم. وقال علي رضي الله عنه إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، رواه أحمد. ونظره إلى موضع سجوده لما روى ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء، فنزلت هذه الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون المؤمنون، فطأطأ رأسه، رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ. وسعيد فطأطأ رأسه رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ، وسعيد بن منصور في سننه بنحوه، وزاد فيه وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه وهو مرسل. قال أحمد الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده وتفرقته بين قدميه قائما ويراوح بينهما إذا طال قيامه، لحديث ابن مسعود وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله، لحديث أبي مسعود أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. جی پڑھیں۔ اور رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ولحديث أبي حميد المتقدم والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، لحديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه الخمسة إلا أحمد. وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره لما تقدم. ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، لحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه
وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. وفي حديث ابن بحينة كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد ووضع كفيه حذو منكبيه رواه أبو داود والترمذي وصححه. وفي لفظ سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة لحديث وائل بن حجر المتقدم، وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه لحديث أبي هريرة كان ينهض على صدور قدميه. وفي حديث وائل بن حجر وإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه رواه أبو داود. والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول لقول أبي حميد ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها وقال وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى. وفي لفظ وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. والتورك في الثاني لقول أبي حميد فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته رواه البخاري. چلیے ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الصلاۃ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصلاۃ میں ہم لوگ ارکان کے بعد سنن پڑھ رہے تھے۔ سنن میں بھی سنن قولیہ ہم لوگوں نے مکمل کر لیا، اب سنن فعلیہ پڑھ رہے تھے۔ اس میں سب سے پہلی سنت ہم نے پڑھی رفع الیدین، یہ سنت ہے۔ اب اس کے بعد دوسری سنت ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ہیئات میں، یعنی سنن فعلیہ میں، وضع الیمین علی الشمال وجعلہما تحت سرتہ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، پھر ان دونوں کو ناف کے نیچے رکھنا۔ یہ حنابلہ کے پاس یہی موقف ہے کہ ہاتھ دائیں بائیں کے پاس اوپر رکھیں۔ اس پر تو سب کا ہی اتفاق ہے کہ دایاں ہاتھ ہی اوپر رہے گا، بایاں ہاتھ اس کے نیچے رہے گا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ بس اختلاف یہ ہے کہ کس جگہ رکھیں گے اس کو۔ بعض اہل علم کے نزدیک اس کو ناف کے نیچے تحت سرہ رکھنا زیادہ صحیح بتلائے ہیں، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ صدر پر رکھنا یہ زیادہ صحیح ہے۔ اب وائل بن حجر کی جو روایت یہاں پر ذکر کی گئی ہے، ثم وضع الیمنى علی الیسرى، دائیں کو بائیں پر رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ پھر اس کے بعد جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے ان من السنة فی الصلاة وضع الاکف علی الاکف تحت السرہ، ہاتھ کو ہاتھ پر رکھ کے اس کو ناف کے نیچے باندھنا، یہ امام احمد نے اس کو روایت کیا، شیخ البانی وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، تو یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے مقابلے میں صحیح روایت جو ابن خزیمہ میں بھی ہے وائل ابن حجر ہی کی روایت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمین کو یسار پر رکھا ثم وضعه على صدره ثم وضعهما على صدره، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے پر باندھا، یہ زیادہ صحیح روایت ہے جس کو ابن خزیمہ وغیرہ نے بھی اپنے صحیح میں ذکر کیا۔ تو یہ جو روایت یہاں پر ذکر کی گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ
حضرت علی نے بتلایا کہ سنت یہ ہے کہ تحت سرہ باندھا جائے، تو امام احمد نے اسی کو زیادہ راجح مانتے ہوئے تحت سرہ ہاتھ رکھنا، ہاتھ باندھنا، اس کو سنت قرار دیا ہے سنن فعلیہ میں، جبکہ راجح محدثین کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے ہاتھ صدر پر رکھے۔ یہی شیخ البانی وغیرہ کا بھی موقف ہے، کتاب صفت صلاۃ النبی میں بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد دوسری سنت، تیسری سنت، وَنَظْرُهُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ، جو سنن فعلیہ ہیں اس میں تیسری سنت آدمی کا سجدے کی جگہ دیکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں دیکھتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکا لیا۔ یہ امام احمد نے اس کو روایت کیا، سعید ابن منصور نے روایت کیا۔ اب اس بات کو صحابہ کرام بھی پسند کرتے تھے کہ آدمی کی نظر اپنے مصلی سے آگے نہ بڑھے۔ یہ مرسل روایت ہے، اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ اور امام احمد کہتے ہیں کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ آدمی سجدے کی جگہ دیکھے، یہ ان کا قول ہے۔ تو آدمی سجدے کی جگہ دیکھے یہ تو ثابت ہے، یہاں پر جن روایتوں کا ذکر ہوا ہے وہ ضعیف ہیں، لیکن موضع سجود پر دیکھنا یا سجدے کی جگہ دیکھنا یہ دیگر احادیث سے ثابت ہے۔ تو آدمی کی نظر قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، دونوں سجدوں کے درمیان، ان تمام حالتوں میں سجدے ہی کی جگہ رہے گی سوائے تشہد کے۔ تو جب تشہد کرے گا آدمی تو اس صورت میں اپنے سبابہ کے ذریعے سے جو اشارہ کرے گا، اس صورت میں آدمی اس کو اپنی شہادت کی انگلی کو دیکھے گا، اپنے سبابہ کو دیکھے گا، جس سے وہ حرکت دے رہا ہے، جس سے وہ ایسے حرکت دے رہا ہے جیسے کسی کو وہ بلا رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ثابت ہے۔ تو آدمی کی نگاہ نماز میں ہمیشہ سجدے ہی کی جگہ ہوگی، یہ بات احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی سنت فعلی ہے یا حیاء میں جس کو ذکر کیا گیا، وہ تفریقتہ بین قدمیہ قائما، دونوں پیروں کو الگ الگ رکھنا، یعنی دونوں کے درمیان جدائی رکھنا یا دوری رکھنا، الگ کرنا، دونوں کو ملا کے نہیں کھڑنا ہے، دونوں کو الگ الگ جگہوں پہ رکھنا ہے، یہ سنت ہے، سنت فعلیہ۔ پھر یہاں پر ایک چیز کہہ رہا ہوں، وَيُرَاوِحُ بَيْنَهُمَا إِذَا طَالَ قِيَامُهُ، کہ اگر اس کا قیام طویل ہو تو ایسی صورت میں باری باری آرام دے گا ایک ایک پیر کو۔ اس طرح انہوں نے یہ بات کہی حضرت ابن مسعود کے حدیث کی بنیاد پر۔ شیخ البانی نے بھی اس کو کہا کہ یہ جو روایت یہاں پر ذکر ہے وہ ضعیف ہے۔ تو اصل میں یہ ہے راحت دینا، اس طرح کہ مطلب یہ ہے کہ ایک پیر اٹھا کے کھڑنا نہیں ہے، جیسے آدمی پورا اپنا وزن ایک پیر پر ڈال کر کھڑتا ہے، تو یہ اس کی کیفیت ہے۔ تو یہ جو روایت یہاں پر اس تعلق سے ذکر کی گئی ہے اس کو شیخ البانی نے بھی ضعیف قرار دیا۔ تو یہ اس طرح آدمی جب کھڑے تو دونوں پیروں کو الگ الگ رکھے، اور یہ جو آرام دینے والی بات ہے یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے آدمی جتنا خشوع خضوع سے پڑھ سکے پڑھے، جب اس کو جو ہے طبیعت تھک گئی ہے یا وہ آرام کرنا چاہتا ہے تو آرام کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں فرمایا کہ آپ لوگ اپنے پورے خشوع خضوع کی جب کیفیت رہے گی اس وقت نماز پڑھو، اور اگر نیند آ جائے تو پھر سو جائے، کیونکہ آدمی ہو سکتا ہے کہ جب دعا کرنے کی جگہ ہو، دعا کرنے کا موقع ہو تو کہیں نیند میں
اپنے آپ پر بدوا نہ کرنے لگے۔ تو اس اعتبار سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ آدمی جب آرام کرنا چاہ رہا ہے تو آرام کرے، جب تک خشوع و خضوع سے پڑھ سکتا ہے اس وقت تک پڑھے، جتنا طویل قیام کر سکتا ہے کرے۔ اس کے بعد یہاں پر اس کے بعد جو سنت ذکر کی گئی ہے، 5ویں سنت، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله، اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لینا، مفرجتي الاصابع، انگلیاں کھلی رہیں گی، اس طرح پکڑے گا، جو برابر گھٹنا ہے اس کے اوپر ہاتھ ایسے رکھے گا کہ انگلیاں کھلی رہیں گی، مفرجتي الاصابع فی رکوعہ ومد ظہرہ فیہ، اس میں ایسی حالت میں پیٹھ بھی بالکل دراز کرے گا اور سر کو اس کے برابر برابر رکھے گا پیٹھ کے۔ حضرت ابن مسعود کی جو حدیث اس سے پہلے گزری ہے، اور وہ حدیث کو بھی شیخ البانی نے یہاں پر ضعیف قرار دیا، لیکن جو دیگر احادیث سے استدلال کیا گیا اس کے اندر تو یہ بات ہے کہ برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ اس قدر برابر رہتی کہ اگر کوئی آدمی پانی بھی رکھ دیتا تو شاید وہ مائل نہ ہوتا یا پھسل نہیں جاتا، تو اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سیدھی رہتی تھی، تو پیٹھ سیدھی رہے یہ دیگر احادیث سے ثابت ہے۔ اب مزید یہ ہے، انہو رکع، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو فجافا یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو الگ الگ رکھیں، ملا کر اس طرح جو ہے یہاں بازو سے لگا نہیں دیے، ووضع یدیہ علی رکبتیہ، یہ رکوع کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، ایسے میں دونوں ہاتھ گھٹنے پر ہوں گے، ران پر بھی نہیں ہوں گے، گھٹنے کے نیچے بھی نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیٹھ اگر سیدھی کرنا ہے تو برابر گھٹنے پہ رکھیں گے تو ہاتھ برابر سیدھی نہیں ہوتی، تھوڑا سا گھٹنے سے نیچے پکڑیں گے تو شاید صحیح ہو جائے، یہ کسی حدیث سے اس طرح ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے رکوع میں ہاتھ گھٹنے ہی پر ہوتے تھے۔ اس کے بعد وفرج بین اصابعہ من وراء رکبتیہ، دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہوتی تھیں اس کو کھلا ہی رکھتے تھے، ملاتے نہیں تھے۔ وقال هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلی، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ حضرت ابن مسعود کی روایت ہے، اور اسی طرح ابو حمید الساعدی کی بھی اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے۔ تو یہ سنت ہے کہ آدمی اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھے اور انگلیاں کھلی رکھے، بند نہ رکھے، اور اپنی پیٹھ بھی دراز ہو اور سر اس پیٹھ کے برابر رکھے، نہ اوپر اٹھائے نہ بہت زیادہ نیچے جھکائے۔ تو یہ سنن فعلیہ میں سے ایک سنت ہے۔ اس کے بعد والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه، یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ، پھر پیشانی اور ناک۔ یہ اصل میں حنابلہ کے پاس اسی کو راجح مانا گیا ہے، اور وہ بھی اس حدیث کی بنیاد پر جو وائل ابن حجر کی ہے، اور اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو پہلے گھٹنے رکھے ہاتھ سے پہلے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو ہاتھ اٹھائے گھٹنے سے پہلے۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ پہلے گھٹنے۔ اچھا، یہاں پر سوال کر رہے ہیں کہ شیخ حیا لہو کا معنی کیا ہے؟ حیا لہو اس کے برابر، حیال الظہر یعنی پیٹھ کے برابر سر کو رکھنا، اس کے مستوا میں رکھنا، حیال والے اس کے برابر۔ اچھا، اس کے بعد
یہاں پر جو وائل ابن حجر کی روایت ہے اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گھٹنے رکھے ہیں، پھر پیر رکھے ہیں، پھر جب اٹھے ہیں تو پہلے ہاتھ اٹھائے ہیں گھٹنے سے پہلے. تو مطلب ان کے مطابق، اس روایت کے مطابق پہلے گھٹنے رکھیں، پھر ہاتھ، پھر چہرہ. اب جب اٹھے تو پہلے ہاتھ اٹھائیں گھٹنے سے پہلے، جبکہ اس روایت کو شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا. وائل بن حجر ہی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبرک احدکم کما یبرک البعیر، کہ کوئی آدمی وہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے. تو اونٹ بیٹھتا ہے تو پہلے گھٹنے رکھتا ہے، تو ہمیں گھٹنے نہیں رکھنا ہے، ہمیں پہلے ہاتھ رکھنا ہے. وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، یہ واضح الفاظ ہیں. یہ وائل ابن حجر ہی کی روایت ہے جو صحیح ہے. اب جو اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھنا چاہیے یا پہلے ہاتھ رکھنا چاہیے، سند کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلے ہاتھ رکھنے کی جو روایتیں ہیں وہ زیادہ قوی ہیں، اور اس پر امام مالک کا عمل ہے، اور محدثین کے پاس بھی یہی زیادہ راجح ہے کہ آدمی پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنا رکھے. یہ زیادہ راجح ہے، گرچہ کہ امام احمد نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ پہلے گھٹنے کو رکھنا چاہیے. شیخ بن باز وغیرہ نے بھی امام احمد کی جو رائے ہے اسی سے موافقت کا اظہار کیا ہے کہ پہلے گھٹنے رکھنا چاہیے، بعد میں ہاتھ رکھنا چاہیے. لیکن جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، اس میں راجح موقف یہی ہے کہ آدمی پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے. یہی صفت صلاۃ نبی وغیرہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، شیخ البانی وغیرہ کا یہی موقف. روایتوں کے اعتبار سے زیادہ صحیح روایتیں یہی ہیں جس کے اندر پہلے ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے. جی، اب اس کے بعد وَتَمْكِينُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ مِنَ الْأَرْضِ، یہ کیا مطلب مشائخ؟ تمکین بتلائے. جی، تمکین کے معنی مشائخ، تمکین اعضاء السجود من الارض کیا مطلب ہوگا؟ جی مشائخ، کنٹرول کیا فرما رہے ہیں؟ سنائی نہیں دیا مجھے صاحب سے، آپ کا مائک بند ہو گیا. اچھی طرح رکھنا. ہاں ٹھیک، پوری طرح، اچھی طرح. مکنا کہتے ہیں پوری طرح ٹیک دینا یا پوری طرح رکھ دینا. تو جو سجدے کے اعضاء ہیں جن کو، اچھا ایک منٹ، اب آن کر کے دیکھیں. شیخ فضیل صاحب کا کہنا ہے کہ ان کو مائک آن نہیں ہو رہا ہے، تو دیکھیے شاید اب آن ہو جائے. میں تو یہاں سے موقع دے رہا ہوں، شاید آپ دیکھیں آپ کو میسج دکھائی دے رہا ہو. اگر دکھائی دے رہا ہے تو آپ ان میوٹ کر سکتے ہیں خود کو. جی، اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ میسج لکھ دیں، پھر شاید دوبارہ جب میٹنگ جوائن کریں تو شاید وہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، تو فی الحال یہاں پر اب 5 منٹ اور باقی ہیں، اس کے اندر ہم لوگ اس بات کو مکمل کر لیں تو اچھا ہے. جی دیکھیے، تمکین کہتے ہیں پوری طرح. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ مائک آن نہیں ہو رہا ہے آپ کا، تو انشاءاللہ اور ایک 5 منٹ کے بعد جب دوسری میٹنگ شروع ہوگی تو اس وقت ہم لوگ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی، اس کے بعد
تمکین اعضاء السجود من الارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ امرت ان اسجد علی 7 اعضاء، 7 اعضاء پہ سجدہ کرنے کا حکم ہوا. ان کو اس سے پہلے ہم نے فقہی اعتبار سے پڑھا تھا کہ اگر آدمی اس کو تھوڑا بھی ٹیک دے زمین پہ تو اس کا سجدہ ہو جائے گا، القدر المجزئ ہو جائے گا. لیکن سنت یہ ہے کہ آدمی پوری طرح ٹیکے، ہاتھ، گھٹنے اور پیروں کے اطراف کا حصہ، دونوں پیروں کے اطراف کا حصہ اس کو پوری طرح ٹیکے تو یہ زیادہ صحیح ہے. ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره. ان کو مباشرہ کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ لگا دینا، ڈائریکٹ زمین پہ لگا دینا یا سجادے پہ پوری طرح لگا دینا. اس کو ادر کیا کہتے ہیں، اس کو پوری طرح نہ لگا ہوا ایسے نہیں رکھنا. مباشرتاً کہتے ہیں برابر ڈائریکٹ لگنا، اس کے اوپر اس کے درمیان کوئی کپڑا نہ آئے، یہ مطلب ان کا ہے. سوا الرکبتین، انہوں نے جو بات کہی گھٹنے کے سوا، تو مطلب یہ کہ آپ گھٹنے کو براہ راست نہ لگائیں، کیونکہ اگر براہ راست لگائیں گے تو کیا ہوگا، کیا مشائخ، اگر کوئی گھٹنا برابر نیچے لگائے گا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ ایقاع قلب ہو جاتا نا. نہیں، یہاں پر مقصود یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹ آپ لگائیں گے تو ڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کپڑے، بغیر حائل کے. اب جو سطر ہے واجب وہ تو ما بین الرکبتین الی السرہ، ما بین الرکبتی الی السرہ، یہ اصل میں آدمی کے لیے چھپانا ضروری ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ گھٹنے کا حکم بھی چونکہ ران سے قریب ہونے کی وجہ سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ بھی چھپا رہے، نماز میں گھٹنا بھی چھپا رہے. اگر آدمی ڈائریکٹ جیسے کیا کہتے ہیں اس کو، برمودا کہتے ہیں، بڑے گھٹنے تک جو ڈھانکنے والا کپڑا ہوتا ہے، اس کو پہن کے اگر نماز پڑھے تو مکروہ ہے، کیونکہ براہ راست گھٹنا جو ہے زمین پر لگے گا، یعنی اس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے. جو آدمی ثوب پہن کے پڑھ رہا ہے تو وہ اس کا گھٹنا براہ راست زمین پر نہیں لگ رہا ہے، مطلب یہ کہ اس کے اوپر کپڑا حائل ہے، پاجامہ ہے یا اس طرح کوئی بھی چیز حائل ہے، تو براہ راست گھٹنے کا لگنا یہ مکروہ ہے. اس کے برخلاف ہاتھ براہ راست لگیں یہ زیادہ بہتر ہے، سنت ہے. اور اسی طرح یہ پیشانی جو ہے یہ براہ راست لگے، اسی طرح جو پیر کا جو حصہ ہے، جو کنارے اطراف القدمین ہے، وہ براہ راست لگے، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اس کے بالمقابل یہ جو گھٹنا ہے وہ براہ راست نہ لگے، بلکہ اس کے اوپر کوئی چیز حائل ہو، یعنی کوئی کپڑا وغیرہ ہو. تو سور رکبتین فیکرہ کا مطلب یہ کہ گھٹنے اگر مکشوف ہوں، کھلے ہوئے ہوں تو یہ مکروہ ہے. اچھا، اب اس کے بعد دیکھیے ہم لوگ یہ صرف عبارت پڑھ لیے ہیں، انشاءاللہ پھر اس کی مزید تفصیلی حالت ہم لوگ یہیں سے پڑھ کے بیان کریں گے. وہ تمکین اعضاء السجود من الارض، کیونکہ یہ تھوڑا سا اور مزید تفصیل طلب ہے اور اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا. یہاں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.